سواری بڑی سونی، سونے فرمایا سوار بھی بڑے سونے۔ یہاں تک آپ سب نے سنی۔ آؤ اگلی بات کرتے ہیں۔ کہا کہ سواری بڑی پیاری ہے، کہا سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا بیٹھا ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی کوئی نانا کوئی دادا اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے اس کی ٹانگیں سینے پہ آ جاتی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ ساتھ ساتھ کہتے جائیے گا ذرا۔ ٹانگیں یہاں پر ہوتی ہیں اور بچے کے ہاتھ ماتھے پہ سر پہ ہوتے ہیں، بچہ اوپر سے پکڑ لیتا ہے اور نانا دادا ٹانگوں کو تھام لیتے۔ جب امام حسین بیٹھے نا حضور کے اوپر، وہاں اوپر بیٹھ کے امام حسین نے ہن سبحان اللہ تسی آکھنا ہے اوتھے تک آواز جانی چاہیے، امام حسین نے اپنے نانا جان کی دستار کو تھام لیا۔ اللہ کرے جنہوں نے سبحان اللہ کے سلامت رہے ہمیشہ۔ جب انہوں نے دستار کو تھاما، میرے آقا نے امام حسین کی دونوں ٹانگوں کو تھام لیا۔ انہوں نے دستار تھامی، یہاں آقا نے ٹانگوں کو تھام لیا۔ جب ٹانگوں کو تھاما حضور نے کہا عالم تخیل میں، اے حسین میں نے تیری ٹانگوں کو تھام لیا ہے۔ وہاں اوپر بیٹھ کے حسین نے کہا نانا میں نے آپ کی دستار کو تھام لیا ہے، آپ کربلا کے میدان میں میری ٹانگوں کو لڑکھڑانے نہ دینا، آپ کی قسم آپ کے دین کی دستار کو گرنے بھی نہیں دوں گا۔ اللہ مل کے بولے، مل کے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا۔ کہا نانا جان آپ میری ٹانگوں کو لڑکھڑانے نہ دینا، وہ ایسا میدان ہوگا جہاں ہر کوئی لڑکھڑا سکتا ہے۔ اپنا 6 مہینے کا بیٹا دیتے ہوئے کس کا جگر ہے کہ وہ 6 مہینے کا بیٹا دے دے؟ نانا جان آپ مجھے لڑکھڑانے نہ دینا۔ ہاں حضور سے عرض کرتے ہیں حضور آپ کا اگر جلوہ دکھائی دیتا رہے تو اکبر بھی فدا ہے، اصغر بھی فدا ہے۔ اب آپ نے سوچا ہوگا اب ذکر حسین کر کے راضی ہونے والوں، امام حسین کا ذکر سن کر خوش ہونے والوں اور امام حسین پر ڈھائے جانے والے مظالم سن کر پریشان ہونے والوں، سنت ہے رسول اللہ کی امام حسین کے غم میں رونا۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ حسین کے غم میں رونا کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مسواک کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، بالوں میں تیل لگانا، غسل کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، تو غم حسین کے اندر رونا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے، لیکن ہم جب ذکر حسین ہوتا ہے فضائل بیان ہوتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب مصائب بیان ہوتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اب اگر قریب آئیں اور وقت بہت مختصر ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کی للکار دیں تاکہ میں بات کو آگے چلا سکوں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو۔ کسے کہتے ہیں بولو؟ گواہی دینے والے کو کہتے ہیں۔ شہید ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ امام امامت کروا کے گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ امام امامت کے ذریعے گواہی دیتا ہے، مؤذن اذان دے کے گواہی دیتا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، وہ گواہی دیتا ہے، مؤذن اذان دے کے گواہی دیتا ہے، قاری قرآن پڑھ کے گواہی دیتا ہے، حاجی حج کر کے گواہی دیتا ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ سنتے جائیے۔ ادیب بھی اپنی ادیبی کے ذریعے منبر کے اوپر بیٹھ کر خطیب بھی گواہی دیتا ہے۔ ہر گواہی دینے والا اپنے اپنے طور طریقے سے گواہی دیتا ہے۔ یہاں اے سی کے اندر بیٹھ کر، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر گواہی دینا آسان ہے، مسجد کے اندر گواہی دینا
گھر کے اندر گواہی دینا آسان ہے، لیکن تیروں کی چھنکار کے اندر گواہی دینا مشکل ہے، تلواروں کے سائے میں گواہی دینا مشکل ہے۔ ہاں، غزوہ بدر کے اندر معوذ نے بھی گواہی دی تھی بازو کٹوا کر، جناب معاذ نے گواہی دی تھی گردن کٹوا کر۔ میری بات واضح ہو رہی ہے تو سبحان اللہ ذرا کہتے جانا۔ صحابہ اکرام نے بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں گواہیاں دی تھیں۔ امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ جبوا کے گواہی دی تھی، امام حسین نے پورا کنبہ لٹا کے گواہی دی، اعلان کر دیا۔ لوگوں، مسجد کے اندر بیٹھ کر، اے سی میں بیٹھ کر گواہی دینا آسان ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھنا آسان ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے گواہی دینا مشکل کام ہے، اوپر چڑھ کے گواہی دینا۔ اور وہ حسین نے دی ہے، اور حسین نے گواہی دے کر بتایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جا کر گواہی دی، اور گواہی دے کر قیامت تک امت کو بتا دیا کہ مجھے زندہ سمجھو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس سے آئی ہو سبحان اللہ کہہ لے ذرا۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے۔ مجھے بول کے بتاؤ، جو پاکستان کے نام پہ جان قربان کرے وہ بھی زندہ ہے، تو جو نانا جان کے دین پر قربان کرے وہ تو شہید اعظم ہوا نا، وہ تو سید الشہداء ہوا، امام الشہداء ہوا۔ لوگ کہتے ہیں، بھائی دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں، حافظ صاحب ذرا غور کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا نا، وہ تو کلمہ بچا گئے، اگر تو پھر بھی سمجھتا ہے کوئی فرق نہیں، اپنے اور اندر ان کے اندر فرق پوچھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس نہ جا اجمیر شریف جا، اور جا کے معین الدین سے پوچھ حسین کیا ہے، وہ کہتے ہیں شاہ است حسین۔ جملہ بڑا تھا، سبحان اللہ پیچھے رہ گیا، اگلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معین الدین کہتے ہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، شاہ است حسین۔ آواز آئی، اے معین الدین تیرا جملہ چھوٹا ہے، حسین بڑا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ، ہائے 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 ہائے، پہلے کہا شاہ است حسین، پھر کہا بادشاہ، کہا معین الدین جملہ ابھی بھی چھوٹا ہے، جسے حسین نے یہاں، جسے رسول نے یہاں بٹھایا وہ ابھی بھی بڑا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری سنجری لکھتے ہیں، شاہ است حسین، جیتے رہو بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید۔ اس نے کہا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دو۔ امام حسین نے کہا یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، بدکار ہے، سودی ہے، یہ ہاتھ تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں جاتے تھے، اس بدبخت کے ہاتھ میں کبھی نہیں جائیں گے۔ سرداد، سر دے دیا، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ معین الدین کہتے ہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، اگر لا الہ کا کوئی وجود ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے موجود ہے۔ زندہ آباد، زندہ مردہ آباد۔ اور یقین مانے تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی یہاں کٹ لگا دے تکلیف ہوتی ہے، خون بہا دے تکلیف ہوتی ہے، کوئی شک نہیں تکلیف ہوتی ہے، تلوار لگے تکلیف ہوتی ہے، خنجر لگے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ہستیاں ایسی ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے ان کی گردن بھی کٹی، لیکن جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا وہ انہیں نہیں ہوئی۔ ہوں کوئی سوچے گا، کسی کے دل میں آئے گا نہیں تاریخ تو بڑی پڑی ہے، بڑی تکلیف ہوئی تھی، وہ روحانی تکلیف تھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا، ہاں وہ روحانی تکلیف تھی۔ قریب آئیں،
بات کو مکمل کرتے ہیں ایک دلیل کے صورت میں، اور دلیل بھی قرآن پاک سے دوں گا، باہر سے نہیں ہوگی۔ انہیں تکلیف نہیں ہوئی جب خون نکلا، روحانی تکلیف ضرور ہوئی، جسمانی نہیں۔ وہ کیسے؟ امام عالی مقام، غور سے سنیے گا، سورہ یوسف پڑھ دیتے ہیں اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کے دل کی بات تھی۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف کا واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے، علماء سے سنا ہے، فقیروں سے سنا ہے۔ ایک ہی آیت اس سید سے بھی سنے سبحان اللہ کہہ کے ذرا، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہوں، سبحان اللہ، تسی بھی جوان ہو، ریاض بھائی بھی جوان نے، تہاڈی 80 سال عمر ہے، لیکن یاد رکھو جیڑا دل وچ حسین دی محبت رکھدا نا جوان ہوندا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت میں سارے جوانوں نے جانا ہے۔ ایک بابا جی حضور دے صحابی بیٹھے ہو، پریشان ہو گئے، جی سارے جوان جان کے تے وڈیرے کتے جان کے، آخر سارے نے جوان کر کے جنت وچ لے کے جانا۔ بھائی غور دے نال ذرا، حضرت یوسف کے سامنے بی بی زلیخا نے کہا کہ ان عورتوں نے بار بار یہ ایک بات کی ہے کہ بی بی زلیخا اپنے غلام پر فدا ہو گئی، بی بی زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، تو اے یوسف تم میرا ایک کام کر دو، میں اپنے نام سے یہ دبا ہٹانا چاہتی ہوں، یہ تمہیں ایویں ہی سمجھتے ہیں۔ اے جملہ تو سمجھانا، اے تینوں ایویں ہی سمجھتے ہیں، اے پنڈ والے تینوں ایویں ہی سمجھتے ہیں، اے مصر دیاں بیبیاں ایویں ہی سمجھدیاں کہ کوئی عام جے غلام سی، اے گلاں اس گل تو کر دیاں انہاں جے میرا یوسف ویکھیا نہیں۔ اور جنہوں اس نے یوسف دا پتہ ہے سبحان اللہ کہہ دو یار ذرا۔ یہ باتیں اس لیے کرتی ہیں، انہوں نے ابھی یوسف دیکھا نہیں، اس لیے میں اہتمام کرتی ہوں، محفل سجاتی ہوں، یوسف ساری بیویاں بیٹھی ہوں گی، تم پردہ ہٹا کے آنا۔ پردہ کوئی یہ نہ سمجھے صرف بیبیوں کے لیے پردہ ہے کہ بی بی نے مرد کے سامنے پردہ کرنا، مرد کے لیے بھی ہے کہ تساں بی بی نو نہیں ویکھنا، اپنا حسن انہاں نو نہیں وکھانا۔ بھئی توجہ ہے آپ کی؟ جس طرح خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے سامنے اپنا نقاب ہٹائے، مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ اپنا حسن عام عورتوں کے سامنے دکھائے۔ اب آپ سوچو گے کہ اگر جائز نہیں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام بیبیوں کے سامنے اپنا نقاب اپنا پردہ ہٹا کر اپنا حسن دکھانے کے لیے کیوں آ گئے؟ یہ تو جائز نہیں تھا۔ اب یہاں پر سنو اور ایمان تازہ کرو، حضرت یوسف کا حسن صرف حسن نہیں تھا، معجزہ بھی تھا۔ حسن دکھانا منع ہوتا ہے، معجزہ دکھانا نبیوں کے لیے منع نہیں ہوتا۔ جناب یوسف آئے، بیبیوں سے کہا پھل پکڑ لو، بھائی توجہ رکھنا، پھل پکڑ لو، چھریاں پکڑ لو، اور جب یوسف گزرے، جدوں یوسف بھائی توجہ رکھ گزرے تب پھل کاٹ لینا۔ بیبیوں نے پھل پکڑے، بی بی زلیخا نے کہا یوسف آ جاؤ، اب نظریں جناب یوسف پر ہیں۔ یہ جملہ جو آپ کو میں نقطے پر لانا چاہتا ہوں، نظریں جناب یوسف کے مکھڑے پر ہیں، انہیں دیکھتی ہیں۔ بی بی نے کہا کاٹو، ہاتھ سے پکڑے اور کاٹنا شروع کیا۔ نظریں یوسف پر ہیں، کاٹتی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، مولوی نہیں، قرآن کہتا ہے سیب کاٹتے کاٹتے ہاتھ بھی کاٹ لیے اور درد بھی نہ ہوا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، درد بھی نہ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ ساری بیبیاں بیک زبان کہیں گی اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے سامنے حسن یوسف تھا۔ بھائی صاحب ہمارے سامنے بولیے حسن یوسف تھا۔ نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ جس کے سامنے حسن یوسف ہو اسے درد نہیں ہوتا۔ حسین کے سامنے تو حسن مصطفیٰ بھی تھا، جلوہ خدا بھی تھا۔ اللہ اکبر، مل کے یا رکو
جڑے نوجوان چپ رہ گئے ہو میں انہاں واسطے پڑھ دینا. ہاتھ کٹ لے مصر دیاں بیبیاں نے, ہاتھ کٹ لے مصر دیاں بیبیاں نے حسن یوسف جدوں نمودار ہویا. ہاتھ کٹ لے مصر دیاں بیبیاں نے حسن یوسف جدوں نمودار ہویا. کارتاں چلیاں تے ککھ نہ پتہ چلیا, چھریاں چلیاں تے ککھ نہ پتہ چلیا. ایسا کیف تے ایسا خمار ہویا او کچھ پتہ جی وچ میدان کربل کی بلا او کچھ پتہ جی وچ میدان کربل او کدے حسن دا گرم بازار ہویا او جنوں تور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے او دا سامنے ایر دیدار ہویا. ہائے ہائے ہائے, جس کے سامنے یاد رکھیں یہ وہ تکلیف تھی جو روحانی تھی, اور اس پر ہم ساری امت اس غم میں برابر کے شریک ہیں. جس کے ساتھ رسول اللہ نے محبت کی سینے سے لگایا. جب رسول پاک خوش امت بھی خوش, جب رسول پاک غمگین ہیں تو امت بھی غمگین ہے. ماتم تو نہیں نا اسی کرتے تو نہ ہی کرنا ہے ماتم ہے, بولو نا. یہ اللہ کی امانت ہے جسم, سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں, لہذا ماتم نہیں کرتے. ہم ان کی خوشی میں خوش بھی ہیں اور ان کے غم میں غمگین بھی ہیں. خوشی نہیں مناتے ہم اس دن, لیکن آج بھی میں جب ہم آ رہے تھے کچھ لوگ دولہا دلہن وغیرہ تیار ہو کے جا رہے تھے. میں نے نوجوان سے کہا میرے ساتھ, میں نے کہا ویکھو نا اوتے رسول پاک دا سارا خاندان شہید ہو گیا ہے, انہاں دی شادی اج اور سارا سال گزار کے اس دن شادی, سارا سال گزار کے 9 محرم شادی رکھ رہے, اور جواب کیا دینا بھائی حرام تو نہیں نا, یہ جواب ہے. بالکل کوئی حرام نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی غیرت ایمانی کے ساتھ بھی دیکھنی چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ آج رات انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح انشاءاللہ اسی مسجد میں اسی جگہ پر عظیم الشان محفل ذکر سیدنا امام حسین پاک کا اہتمام کیا جائے. آپ کی بڑی تعداد ہر سال ذکر حسین کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ سارے. آج رات بھی آپ کو بڑی دعوت ہے, لنگر حسینی بھی ہوگا, ذکر حسین بھی ہوگا, اور جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہ آتے ہیں, جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہ چاہے ایک بندہ بیٹھا ہو چاہے 400 بندہ بیٹھا ہو, وہ اپنی محفل میں ضرور آتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, وہ اپنی محفل میں, وقت ختم ہو گیا نہیں تو اس پر بھی دلیل تھی, وہ جب آپ رات کو آئیں گے انشاءاللہ تب دیں گے. جب آپ رات کو آئیں ذکر کریں اور پھر خود محسوس کیجئے گا کہ ان کا چکر لگا ہے, ان کی تشریف آوری ہو گئی ہے. انشاءاللہ نماز عشاء کے فوری بعد محفل پاک کا اہتمام ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے, ذکر کو سن کر خوش ہونے والے, ان کا ذکر کر کے اہل بیت اطہار کا, صحابہ اکرام کا ذکر سن کے جن کے ایمان کو تازگی ملتی ہے, وہ سارے احباب کو دعوت ہے کہ وہ رات کو تشریف لائیں اور امام علی مقام کے ساتھ اپنی محبت کا وہ نذرانہ پیش کر سکیں. وما علینا